أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم ولا شفاعة
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. تعریفیں پروردگار تقی جواد کے لیے، ہدیہ درود و سلام خانواد تقی جواد کے لیے. اللہم صلی اللہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسكين بولاية علي وفاطمة الزهراء وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المہدی من آل محمد علیہم السلام. اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اما بعد شکر خداوند تقی جواد کہ اس نے قرب عطا کیا ایام جواد سے. اس نے فرش عبادت پر شوق تقوی کے ساتھ مزاج جود کے ساتھ بھیج دیا. اے خدا کبھی بخل عطا مت کرنا، کبھی گناہوں کا شوق عطا مت کرنا. پروردگار ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما دے. ہمارے امام کی دعائیں ہمارے شامل حال فرما دے. ہمارے امام علیہ السلام کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما دے. ہمارے امام علیہ السلام کی حفاظت فرما دے. پروردگار چہرہ امام کی زیارت کو ہماری آنکھوں کا سرما قرار دے. پروردگار قلب امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما دے. ہمیں اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال، اپنے اموال سب کچھ امام علیہ السلام کے قدموں پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، آپ کی خدمت مقدس میں ماہ رجب المرجب، ماہ رجب العصم، ماہ رجب
الاسم کے ساتھ العصب، اس مبارک مہینے میں عبادتوں کے پیغام کے ساتھ بالخصوص ہم بہت نزدیک ہیں 2 تواریخ سے۔ ایک 9 تاریخ شہزادہ عبداللہ الرضی، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی آمد، 9 رجب شہزادے کی آمد۔ اور علماء بیان کرتے ہیں رویائے صادقہ کی بنیاد پر امام رضا علیہ السلام کے پیغام سے اگر کوئی اپنے گھر میں 9 رجب کو شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا میلاد منعقد کرے اور پھر خدا سے اپنے لیے فرزند طلب کرے تو اگلے سال کے میلاد سے پہلے خدا اسے صاحب اولاد کر دیتا ہے۔ تو 9 رجب یاد رکھیے، اپنے گھروں میں شہزادے کا میلاد منعقد کیجئے، مگر جیسے مولا چاہتے ہیں ویسا میلاد، نہ کہ جیسے مولائی چاہتے ہیں ویسا میلاد۔ مولا خلوص چاہتے ہیں، مولا شریعت کی پابندی چاہتے ہیں، مولا فضائل و منقبت میں غلو نہیں چاہتے اور نہ تقصیر چاہتے ہیں۔ اسی اعتبار سے اپنے گھروں کو انشاءاللہ منور کیجئے۔ رجب کی 9 تاریخ شہزادے کا میلاد، رجب کی 10 تاریخ امام تقی جواد علیہ السلام کی آمد۔ اور اسی مناسبت سے میں نے آپ کی خدمت مقدس میں 3 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پورے قرآن مجید میں پروردگار نے 3 مقامات پر لفظ تقی استعمال کیا ہے۔ لفظ تقی قرآن مجید میں 3 مقامات پر، اور حسن اتفاق کی تینوں مقامات سورہ مریم کے اندر ہیں۔ آیت نمبر 13، آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 63، 3 آیتیں۔ پہلا مقام جہاں خدا نے حضرت یحییٰ کی شان کو بیان کیا، الفاظ آیت یہ بنے وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور ہم نے انہیں اپنی بارگاہ سے شفقت عطا کی، ہم نے انہیں اپنی بارگاہ سے شائستگی عطا کی، وَزَكَاتًا، زکوٰۃ کہتے ہیں پاکیزگی کو، وَكَانَ تَقِيًّا، اور یہ یحییٰ تو بڑے متقی پرہیزگار ہیں۔ تو خدا کے نزدیک تقی ہونا نبوت کی شان ہے۔ تو خدا تقی کہتا ہے نبی کو، نبی تقی کہتے ہیں فرزند کو۔ بس دوسرا مقام تلاش کرتے، دوسرا مقام سورہ مبارک مریم آیت نمبر 18۔ حضرت مریم علیہ السلام جب ایک گوشہ تنہائی میں تشریف لے گئیں اور آپ نے اپنے گھر والوں سے حجاب کر لیا، تو اس حجاب کے اندر خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا، اور فرشتے نے جب آ کر آپ کو بتانا چاہا تو شکل بشر، فرشتہ شکل بشر آیا۔ جناب مریم نے اس بشر سے جو کہ فرشتے پروردگار ہے اس سے فرمایا تھا، قالت، کہا مریم نے، انی، بے شک کہ میں اعوذ و پناہ طلب کرتی بالرحمن، رحمان کی، من کا تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو تقی ہے۔ تو مریم کی نگاہ میں فرشتوں کی صفت تقی، خدا کی نگاہ میں انبیاء کی صفت تقی۔ اور تیسرا اور آخری مقام سورہ مریم کی آیت نمبر
63 تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، وہ جنت وہ اس کا تو ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے ان کو جو تقی ہوں گے۔ تو صفت نبوت میں تقی، صفت ملائکہ میں تقی اور صفت وارثان جنت میں تقی، میرے اور آپ کے نویں امام تقی۔ تو امام جواد علیہ السلام کی شخصیت کا کچھ بیان آپ کی خدمت میں ہو گیا۔ کل 25 سال مدت حیات ظاہر اور 17 سال مدت امامت، سبیکہ نوبیہ کے لخت جگر، امام رضا کے نور نظر، ابن الرضا کے نام کے ساتھ پہچانے گئے۔ اور پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ سب کے سب اپنے مقام پر وسیلہ ہیں آل محمد کی ازواج مقدسات، مگر ہر مسئلے کا وسیلہ مختلف ہے۔ آپ کا سوال مختلف تو وسیلہ مختلف۔ امام تقی جواد، بہت غور کیجئے گا، اب تو اللہ کا شکر و کرم ہے کہ ہم ائمہ اہل بیت کے کچھ مناقب اور فضائل سنتے ہیں اور یاد کر لیتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا تھا تقی اور نقی میں فرق کیا ہے۔ سمجھیے نقطے کا فرق ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ایک نقطہ۔ تقی اور نقی میں ایک نقطے کا فرق ہے۔ باپ کی منزلت پر تقی ہے، فرزند کی منزلت پر نقی ہے۔ نمبر یاد نہیں ہوتے تھے بچوں کو کہ تقی اور نقی، یہ اردو کے لفظ کے لحاظ سے ذرا سا بے ادبی کے ساتھ نام لیا جا رہا۔ امام تقی جواد، عربی اعتبار سے امام جواد اور امام ہادی، نویں امام امام جواد۔ جواد مانے جود و کرم کرنے والا۔ گاڑی کا مسئلہ ہو، سواری کا، مکان کا مسئلہ ہو، رہائش کا، پیسے کا مسئلہ ہو، روزگار، کاروبار، شادی کا مسئلہ ہو، گھر بسانے کا، یہ 4 کام امام جواد کی برکت سے پائے تکمیل کو پہنچتے۔ آپ کو گاڑی کا مسئلہ ہو، امام جواد سے مانگیے۔ آپ کو مکان کا مسئلہ ہو، اب یہ خواص کا عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان صاحبان کی تلاش میں، مکان کی تلاش میں ہو، اپنا گھر چاہتا ہو، اپنا گھر آج کے دور میں کہاں مشکل، کہاں ممکن ہے، بڑا مشکل ہے۔ تو اپنا گھر کرنے کے لیے علماء کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے منت مان لے کہ اگر میرا اپنا گھر ہو گیا تو میں اپنے گھر میں منتقل ہونے کے بعد، اپنے گھر میں منتقل ہونے کے بعد 21 بدھ، ہفتے میں ایک دن ہے بدھ کا، ویڈنسڈے، 21 بدھ یعنی 21 ہفتے، اور ہفتے میں بدھ کے دن مجلس سے امام تقی جواد علیہ السلام گھر میں منعقد۔ 21 بدھ کے منت، اب یقین کریں کتنے ہی مومنین نے اس منت کو مانا اور اپنے گھروں میں سکون سے ہیں۔ تو شادی کا مسئلہ ہو تو سورہ یاسین کی تلاوت کر کے ہدیہ پیش کریں امام تقی جواد کی بارگاہ میں۔ اتفاق ہے کہ جو خطبہ نکاح میں پڑھا جاتا ہے آج کل، وہ خطبہ بھی امام جواد کا دیا ہوا، تو رشتہ بھی امام بھیجیں گے، ولیمے کا انتظام اور انصرام بھی امام کے برکت سے ہوگا، یقین تو رکھیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو گھر کا مسئلہ، گاڑی کا مسئلہ، روزگار کا مسئلہ، ان تمام کاموں کے لیے 4 کام دنیاوی اعتبار سے، چاروں کام کے لیے امام جواد۔ اور اب
بات کو سمیٹتے ہوئے کہ شخصیت میرے مولا کی بچپن سے جوانی تک 25 برس مدت حیات ظاہر میں کیا کمال کا تقویٰ ہے کہ ہم صاحب تقویٰ کو متقی کہتے ہیں. متقی میں میم شروع میں ہے. میں فی الحال عربی گرامر نہیں پڑھ رہا، اردو اعتبار سے متقی اور تقی کے فرق کو بیان کر رہا ہوں. متقی اور تقی میں ایک فرق اردو کے لحاظ سے، جیسے مسلمان اور سلمان کے اندر سلمان میم کے بغیر، مسلمان میم کے ساتھ، ایسے ہی. تو یہاں میم نکال دیجئے تو مسلمان سے سلمان ہو جاتا ہے، وہاں میم نکالیں تو متقی سے تقی ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ جو تقوی اختیار کرے وہ متقی، جو تقوی سکھائے وہ تقی. اور اگر یہ بات اور آسان کرنا ہو تو لفظ عدل اور لفظ عادل. عادل کہتے ہیں انصاف کرنے والے کو، عدل کرنے والے کو. اور اگر کوئی بہت زیادہ انصاف کرنے والا ہو تو اسے عادل نہیں عدل کہتے. ساری دنیا اگر انصاف کرے تو عادل کہلائے، اور امیر المومنین عدل کہلاتے تھے. جس کا جد عدل کہلائے اس کا ہی بیٹا تو تقی کہلائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور چونکہ ماہ رجب المرجب، اور اس میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور یہ روایت چلتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ قبرستان میں. چلیں گے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ چلتے ہیں قبرستان میں. اللہم صلی اللہ. راوی کا نام ثوبان ہے، سے واو بے الف نون، ان ثوبان قال کننا والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ فی مقبرہ. ثوبان کہتے ہیں ہم نبی کے ساتھ قبرستان میں تھے. فوقف، نبی رکے، ثم مرہ، ثم وقف، پھر چلے پھر رکے، ثم مرہ پھر چلے. تو رکے اور چلے، چلے اور رکے. فقلت، ثوبان کہتے ہیں میں نے کہا، بے ابی انت و امی، میرے باپ اور ماں آپ پر قربان یا رسول اللہ. ما وقوفک بین ہؤلاء القبور، آپ کیوں رک رہے ہیں ان قبور کے درمیان. فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، بس اللہ کے رسول رونے لگے. بکاءً شدیدا، بڑی شدید بکا میں آپ کا گریہ تھا. وبکیت، جب رسول خدا روئے، ثوبان کہتے میں بھی رویا، اور اتنا روئے کہ سوال کے جواب کی ہمت مجھے پھر نہ رہی. فلما فرغ، جب پیغمبر کا گریہ کم ہوا، قال، تو ارشاد فرمایا پیغمبر نے، یا ثوبان، اے ثوبان، ہؤلاء معذبون فی قبورہم. ثوبان، یہ اہل قبور عذاب کی تکلیف میں ہیں. سمعت انینہم، میں نے ان کی چیخنے چلانے کی آواز سنی. فرحمتہم، بس میں نے ان کے لیے رحمت مانگی ہے. وَدَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُخَفِّفَ عَنْهُمْ، میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ ان کے عذاب میں کمی کر دے. عجیب جملے ہیں، بہت کم پڑھا جاتا ہے یہ ماہ رجب کے حوالے سے. فَفَعَلْ،
جب میں نے اللہ سے درخواست کی، دعا مانگی کہ ان کے عذاب میں کمی کر دے، اللہ نے ایسا کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں وَلَوْ صَامُوا هَؤُلَاءِ أَيَّامَ رَجَب، اگر یہ لوگ روزہ رکھ لیتے، یہ سب کے سب اگر روزہ رکھ لیتے ایام رجب، رجب کے مہینہ کے دنوں میں، وقاموا فیہا، اور رجب میں اپنی نمازوں میں اضافہ کر لیتے، صیام اور قیام کر لیتے، ما عذبوا فی قبورہم، تو انہیں ان کی قبور میں عذاب نہ دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم شرط لگائی، آپ نے شرط بیان کی، لو سامو، اگر یہ رکھتے روزہ رجب کے دنوں میں اور قیام کرتے تو ما عذبوا فی قبورہم، تو انہیں ان کی قبور میں عذاب نہ دیا جاتا۔ فقلت، صوبان کہتے میں نے پوچھا یا رسول اللہ، صیامہ وقیامہ امان من عذاب القبر، کیا رجب کا روزہ، رجب کی نماز کیا عذاب قبر سے امان ہے؟ قال، ارشاد فرمایا آپ نے، نعم یا صوبان، ہاں اے صوبان، والذی بعثنی بالحق نبیا، قسم اس کی جس نے مجھے مبعوث پر نبوت کیا ہے، ما من مسلم ولا مسلمۃ یصوم صوما من رجب، یصوم یوما من رجب، کوئی مسلم مرد، کوئی مسلمہ خاتون نہیں مگر جو روزہ رکھے رجب کا ایک دن کا روزہ، وقام لیلہ، اور ایک رات نماز کے لیے قیام کرے، یرید بذالک وجہ اللہ تعالی، اور ان روزے اور نماز سے اللہ کی خوشنودی کا ارادہ کرے، تو یہ ایسا نہیں کرے مگر الا کتب اللہ تعالی لہ عبادت 1000 سنہ، مگر اللہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے 1000 سال کی عبادت کا ثواب۔ کیسے 1000 سال؟ صیام نہارہا وقیام لیلہا، ایسے 1000 سال جن کے ہر ایک دن میں روزہ اور ہر رات میں شب داری عبادت، وَكَأَنَّمَا حَجَّ أَلْفَ حَجَّةٍ وَأَتَمَرَ أَلْفَ عُمْرَةٍ، اور جیسے اس نے 1000 حج کیے ہوں، 1000 عمرے کیے ہوں۔ بہترین جملہ، من مال حلال، حلال مال، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَكَأَنَّمَا غَزَا أَلْفَ غَزْوَةٍ، اور جیسے اس نے پورے 1000 میدان جہاد میں جہاد راہ خدا میں کیا ہو۔ وَأَعْتَقَ أَلْفَ رَقَبَةٍ مِّن وَلْدِ اسماعیل، اور 1000 غلام اولاد اسماعیل سے خرید کر راہ خدا میں آزاد کیے ہو۔ وَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِأَلْفِ دینار، جیسے اس نے 1000 سونے کے سکے راہ خدا میں بانٹ دیے۔ وَكَأَنَّمَا اشْتَرَى أَسَارِ أُمَّتِي فَأَعْتَقَهُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، اور جیسے اس نے میری امت کے اسیروں کو خرید کر آزاد کر دیا۔ وَكَأَنَّمَا أَشْبَعَ أَلْفَ جَائِعٍ، جیسے اس نے 1000 بھوکوں کو کھانا کھلا دیا ہو۔
وآمنہ اللہ تعالی من عذاب القبر، اور خدا اسے امن عطا کرتا ہے عذاب قبر سے۔ عذاب قبر کیا ہے؟ ظلمت، اندھیرا، ضیق، تنگی قبر، زن قبر کا دبا دینا، فشار ایسا دبانا کہ یا طول میں یا عرض میں، طول میں دبائے تو پسلیاں دائیں کی بائیں طرف اور بائیں کی دائیں طرف، اور اگر اس طرح دبائے تو انسان کے سر کا، دماغ کا مغز اس کے پیروں کے ناخن سے نکل جائے۔ اس سے بچنا چاہتے ہیں؟ ایک روزہ آپ کے لیے مانگ رہا ہوں، ایک روزہ، ایک رات کی نماز۔ قیل، اب کسی اور نے پوچھا، یا رسول اللہ ھذا الثواب کلہ لمن صام یوما واحدا او قام لیلۃ من شہر رجب، کیا یہ تمام ثواب ایک روزہ رجب کا اور ایک رات رجب کی عبادت میں ملے گا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ نے ارشاد فرمایا، ھذا، یہ سارا ثواب اس کے لیے، لمن لا ينکر قدرت اللہ عز وجل، کہ خدا کی قدرت کا منکر نہ ہو۔ شاید اللہ کے رسول نے سائل کے سوال کے پیچھے اس کے پس منظر کو دیکھ کے فرمایا، اتنا ثواب سن کے سمجھ رہا تھا کہ ایک روزے میں، ایک رات شب بیداری عبادت میں اتنا ثواب۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مت جاؤ دن اور رات پر، خدا کی قدرت پہ یقین رکھو تو مل جائے گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ سیام کے ماہ رجب کے سیام اور قیام کی توفیق عطا فرمائے۔ جو شوگر کے مریض ہیں وہ سن لیں، جو نہیں رکھ سکتے مسافر ہیں وہ سن لیں، جن کا مسئلہ خواتین ماں بہنوں بیٹیوں کا وہ سن لیں۔ روزے کا اگر امکان نہیں ہے شرعاً، جسمانی استطاعت کے لحاظ سے یا طہارتاً، تو ان کے لیے اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا، پھر ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ اگر مسکین کو کھانا کھلانے کی بھی گنجائش نہیں ہے تو پھر 4 مرتبہ تسبیحات مکمل کرو، 100 مرتبہ پڑھنے کے لیے 4 تسبیحات 100 دفعہ، جو پچھلے جمعے بیان کی جا چکی ہیں۔ مفاتیح الجنان میں موجود ہیں۔ پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے عبادتوں کی۔ مستحب روزہ وہ رکھ سکتا ہے جس کا واجب روزہ اس پہ قضا نہ ہو۔ واجب روزہ اگر اپنا قضا ہے تو پہلے قضا رکھے گا، بعد میں مستحب رکھے گا۔ مستحب روزے میں دن میں کسی وقت بھی نیت کر سکتا ہے، اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو، حتیٰ کہ مغرب سے آدھا گھنٹے پہلے بھی نیت کر لے تو روزہ ہو جائے گا۔ تو نیت میں وسعت ہے، پورا دن بھر اگر کچھ کھایا پیا اور ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی مومن دن میں افطار کی دعوت دے دے تو پورا روزہ مکمل کرنا واجب نہیں ہے، دعوت دے، مذاق نہ کرے، گھر میں سیٹنگ نہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بیوی سے کہا کہ تو رکھنا میں کھلوا دوں گا، میں رکھوں تو کھلوا دینا، تو یہ پری پلان روزہ نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ آغا سیستانی کے نزدیک خاص طور سے دعوت مومن ہے، نہ کہ صبح کا ناشتہ۔ پروردگار ہم سب کو توفیق عبادت نصیب فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر
إن شانئك هو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد نبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من عترة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المودي النبي كوارث علم الموضيين من الوسيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى بوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وأجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریفیں پروردگار تقوی اور مغفرت کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام وسیلہ لگانے تقوی اور مغفرت کے لیے. اما بعد اپنے نفس کے لیے تمام صاحبان ایمان کے لیے مسلسل وہی پیغام کہ اپنے نفس کو خدا کی ولایت میں اس طرح دیجیے کہ گناہوں سے بچنے کی توفیق مسلسل رہے. کوئی لمحہ خوشی اور غم کا ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ولایت خدا سے الگ سمجھیے. الہی فلا تکلنی الی نفسی، اے خدا مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا، مجھے میرے نفس کے سپرد مت کرنا. طرفت عین ابدا، پلک جھپکنے کے وقت کے لیے بھی، نہ اس سے کم وقت اور نہ اس سے زیادہ وقت. اے خدا مجھے اپنی ولایت میں مسلسل رکھنا. میں نے آپ کی خدمت مقدس میں پچھلے جمعۃ المبارک میں حسد کے عنوان پر 2 باتیں بیان کی تھیں. آج لفظ غیبت پر بہت مشہور عنوان غیبت. لوگ بڑے سادہ مزاج اور بھولے دکھائی دیتے، کہتے ہیں نام مت لینا ورنہ غیبت ہو جائے گی.
خدا معلوم ہم خود سیدھے ہیں یا اللہ کو سیدھا سمجھ رہے ہیں؟ سب کچھ تو میں نے بتا دیا آپ کو، برادر مومن کی خرابیاں۔ اب اس کے بعد کہتا ہوں نام مت لینا ورنہ غیبت ہو جائے گی۔ تو کس سے دھوکہ دے رہا؟ اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کے سوا کس کو دھوکہ دوں گا؟ بہتر ہے اپنی زبانوں کو خاموش رکھیے۔ اگر غیبت کا موقع ہے تو اپنی زبانوں کو خاموش رکھیے، اور اگر خاموش رکھنے سے بھی کوئی بلند مقام چاہتے ہیں تو ذکر محمد و آل محمد کی۔ لوگ مجلسوں میں بیٹھ کر تو بڑے نعرے لگاتے ہیں مولا کے، یہ مولا کی مجلسوں میں لگاتے ہیں، اپنی مجلسوں میں کون لگائے گا؟ زینو مجالسنا نہیں ہے، زینو مجالسکم ہے، نا اور ہے کم اور ہے۔ اگر مولا فرماتے کہ ہماری مجالس کو زینت دینا علی کے ذکر سے تو عمل ہو رہا تھا۔ تم اپنی مجالس کو زینت دو ذکر علی سے۔ تو تمہاری مجلس کیا ہے؟ دوستوں کی گیدرنگ۔ تمہاری مجلس کیا ہے؟ رشتہ داروں کی بیٹھک۔ تمہاری مجلس کیا ہے؟ آفس کلیگ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا شیئر کرنا۔ تو زینو مجالسکم میں ذکر علی ابن ابی طالب۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ نور علی نور ہوگا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آمد کا روز ہے۔ بڑے طویل عرصے بعد پھر جمعے کے دن رجب کی 13 تاریخ آپ کو نصیب ہوگی۔ ان ایڈوانس پیش کی مبارکباد خدمت اہل بیت اطہار میں اور آپ کی خدمت مقدس میں۔ مسائل و مشکلات تو بہت زیادہ ہیں۔ یمن کے حالات میں صوبہ معارب کے الکسارہ کے علاقے میں داعشی دہشت گردوں کو استعمال کر رہے ہیں ان کے آباء و اجداد، اور آباء و اجداد کا مطلب سرزمین حجاز کی گورنمنٹ۔ اور اب تو سنا ہے کہ بیٹے پر سے جو بائیڈن نے ہاتھ اٹھا لیا اور کہہ دیا کہ ہم تو اب شاہ کی بات مانیں گے، چھوٹے شاہ کی نہیں۔ تو حالات کس طرف جائیں گے؟ مہرے تبدیل ہوں گے، شیطانیت وہی رہے گی۔ تو پہلا مسئلہ واضح ہو گیا کہ جب یمنی فورسز نے، انصار اللہ نے صوبہ معارب کو آزاد کرایا تو الکسارہ کے علاقے میں داعشی دہشت گردوں کو پالے ہوئے ہیں، سرحدوں پہ پالے ہوئے ہیں۔ اسی لیے صوبہ ناصر الدین میں کل پھر حملہ ہوا۔ 2 دن پہلے سید کا بیان، حسن نصر اللہ کا، اور ان کے بیان پر سیخ پا ہو جاتے ہیں وہ جو بیٹھے ہوئے فلسطین قابض حکومت اسرائیل کی قابض حکومت نے اس پر بیان دیا۔ جواب میں حزب اللہ نے وہ حساس مقامات کی ویڈیو جاری کر دی۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم جہاں بیٹھ کر بیان دے رہے تھے وہ بھی ہماری دستور ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اسرائیل نامنظور کا نعرہ امریکن یونیورسٹیز کے اندر بھی آ گیا۔ اسرائیل کا بائیکاٹ کیا جائے۔ کیوں؟ کہ یہ خفیہ سیاست کرتا ہے۔ امریکن طلبہ کیوں منع کر رہے ہیں؟ کہ یہ خفیہ مداخلت کرتا ہے۔ اسی کا نام تو شیطانیت ہے، دکھائی بھی نہیں دیتا اور شیطانیت بھی کرتا۔ تو سلسلہ دنیا بھر کے معاملات میں کہاں تک پہنچا؟ یمن کے معاملات، شام کے معاملات، اور قسم بخود جیسے الحشد الشابعی کا مسئلہ ویسے سرایہ السلام کا مسئلہ، ماشاءاللہ قبائل اٹھ رہے ہیں، آواز بلند ہو رہی ہے۔ تم نے جتنے چھپا کے رکھیں سب نکال کے لاؤ، ہماری ایک کربلا کافی ہے۔ بس عزیزان گرامی قدر، معاملات کو دیکھتے ہوئے، بات کو سمیٹتے ہوئے
فلسطین میں جمعرات کے دن بہت عجیب کام عیسویہ کے علاقے میں کیا گیا، مارا گیا، شیلنگ کی گئی۔ کتنے افراد اب تک زیر حراست ہیں، پروردگار ان کی رہائی کے اسباب فراہم فرمائے۔ اور دعا کا موقع ہے تو ایک جملہ بیان کر دوں، گرچہ خدا کرے خبر غلط ہو، آیت اللہ العظمیٰ شیخ اسحاق فیاض کو کرونا ہو گیا ہے، خدا کرے خبر غلط ہو، اگر خبر صحیح ہے تو مالک ہمارے مرجے کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم ہو جائے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام تر علماء حقہ کی حفاظت فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کی خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ وقت قبولیت دعا ہے بس ایک جملہ، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہو، خدا تمہارے ہاتھ سلامت رکھے۔ 7 رجب بعض علاقوں میں مولا عباس کی آمد منائی جاتی ہے، ہم مانگنے کے لیے ہاتھوں کے محتاج ہیں، وہ عطا کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کا محتاج نہیں۔ خدایا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، کتنا مشکل وقت تھا جب دونوں ہاتھ کٹے تھے، اور مشکل اس لیے بڑھ گئی تھی کہ آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا، امتحان اتنا سخت تھا کہ مشکیزے کو پھر بھی بچانا تھا۔ اے خدا اس عباس کا واسطہ، اس کے ہاتھ تو گر گئے، علم گرنے نہ دیا، اس کا واسطہ، اس کی آنکھ تو زخمی ہو گئی مگر ولایت کو زخمی نہ ہونے دی۔ پروردگار ہم سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔